بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میں آپ کا پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفوٹیلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اکیڈمک چینل جس میں انفارمیٹو، موٹیویشنل یا ہسٹوریکل باتیں، ملی جلی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی سی ایک بات جو آپ کے علم میں بھی اضافہ کرتی ہے اور کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے، اس سے کچھ سوچنے پہ انسان مجبور ہوتا ہے۔ انسان قدیم دور سے جب آیا ہے نا، تو اسے مختلف لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے کہ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ڈنمارک کا ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ تھا، سی جے تھامسن۔ پورا نام اس کا تھا کرسچن جورگومن تھامسن۔ اس نے مختلف عجائب گھروں میں مختلف چیزیں دیکھی، وہ کیسی تھیں، کیا تھیں اور کس طرح تھیں۔ تو اس نے قدیم دور کو، جدید دور ہم بعد میں پڑھیں گے، قدیم دور ہے 5000 سال پہلے سے لے کے، بلکہ وہ جو پہلا ہے نا، وہ 3300 ملین جب سے انسان کی ابتدا ہوئی ہے، وہاں سے لے کے 500 قبل مسیح تک، یہ سارا قدیم دور ہے۔ اس سارے دور کو، قدیم دور کو، اس کے بعد جدید دور ہے، وہ بعد میں ہم بات کریں گے کسی دن۔ تو قدیم دور کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس نے کہا پہلا سب سے دور جو تھا، پہلا عہد جو تھا، وہ پتھر کا زمانہ تھا، پتھر کا دور تھا۔ تو اس وقت انسانوں کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، نوکیلے پتھر لے لیے، اس سے کہیں زور سے مارا اور جس جانور کو لگا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ ویسے وہ دور تھوڑا تھوڑا اب بھی پریویل کرتا ہے، ختم نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں، جہاں کہیں پولیس یا جبر کی قوتیں عام انسانوں پہ ظلم کرتی ہیں، جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، تو وہ پتھر لے کے نکلتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں روز جنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایک طرف پتھر ہوتے ہیں، ایک طرف اسلحہ ہوتا ہے۔ تو مجبوروں کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے جو قدیم زمانے میں بغیر کسی انہیں محنت کے حاصل ہو جاتا تھا۔ پتھر پکڑے اور جس سے مقابلہ کرنا، زبردست مقابلہ کیا۔ غلیل اس زمانے میں بہت بڑا ہتھیار تھا اور بڑی جدید چیز ہوتی تھی، جسے ایسے کھینچا اور مار دیا۔ تو یہ پتھر کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا، برونز کا زمانہ۔ برونز اردو میں اسے کانسی کہتے ہیں۔ کانسی بیسیکلی یہ ایک تھوڑی سی نرم دھات ہے، تانبا لے کے 2 حصے، اس میں ایک حصہ کوئی دوسری دھات ملا لیتے ہیں، عام طور پہ نکل وغیرہ یا کوئی، وہ ملا کے تو ایک دھات تیار کی جاتی ہے جسے برونز یا کانسی کہتے ہیں۔ کانسی کا تمغہ آپ نے دیکھا ہے، تمغے 3 طرح کے ہوتے ہیں، پہلا گولڈ کا، پھر کانسی کا اور پھر سلور یا عام، یہ 3، بلکہ میرا خیال ہے سلور دوسرے پہ ہے، کانسی تیسرے پہ ہے۔ ہاں، تو وہ کانسی کا تمغہ جو ہوتا ہے نا، وہ برونز کا، وہ عام دھات، بیسیکلی یہ گولڈن کلر کا وہ جو ہے ہوتا ہے۔ تو کانسی دوسری دھات تھی اور اس کا عہد دوسرا عہد تھا۔ اس کے بعد انسان نے تیسرا دور شروع ہوا۔ اچھا، پہلا دور 3.3 ملین سال پہلے سے لے کے 5000 سال تک تھا۔ دوسرا عہد جو کانسی کا شروع ہوا، وہ 5000 قبل مسیح سے لے کے 1200 قبل مسیح تک تھا۔ اور تیسرا دور جو انسان کا جدیدیت کی طرف قدم رکھتا ہوا آخری دور تک قدیم، وہ لوہے کا دور تھا۔ یہ دور 1200 قبل مسیح سے لے کے 500 قبل مسیح تک رہا۔ اس وقت انسان لوہے کی چیزیں بناتا تھا اور اسی سے کام، آپ پرانے برتن دیکھ لیں جو برونز دور میں ہیں، اس میں برونز کے بنے ہوئے تھے، اس سے پہلے پتھروں کے اور مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو تیسرا دور جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں آپ کو لوہے کی بنی ہوئی چیزیں ملیں گی۔
لوہے کے ہتھیار، لوہے کی چیزیں، اوزار اور ہتھیار ساری اسی حساب سے ڈیولپ ہو جاتی تھی۔ تو یہ تیسرا دور تھا۔ یہ تیسرا دور جو ہے نا، میں نے کہا کہ یہ تقریباً 5000 سے 500 قبل مسیح تک رہا ہے۔ ہندوستان میں ایک تہذیب تھی جسے کہتے تھے وادی سندھ کی تہذیب، اسے سندھ سرسوتی میرا خیال ہے دریا ستلج یا بیاس میں سے کسی کو کہتے تھے۔ اب وہ ختم ہو گیا دریا، اب وہ دریا کوئی نہیں ہے، یہ مقدس دریا تھا ہندوؤں کا۔ تو سندھ سرسوتی کی زمین بھی یہ کہلاتی تھی، سندھ ڈیلٹا کی زمین بھی یہ کہلاتی تھی۔ اور یہ تہذیب جو تھی یہاں کی وہ اتنی پرانی تھی جتنی پیٹموسیا کی تہذیب تھی یا ایجپٹ کی تھی۔ اس وقت سب سے زیادہ جو ترقی یافتہ یا اچھی تہذیبیں تھیں وہ مصر کی تھی، جو آج تک قائم ہے۔ میں نے کہا کہ مصر کی تہذیب کے ابھی تک زندہ رہنے کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہاں پتھر کا استعمال تھا، وہ پتھریلی زمین تھی۔ جو دوسری زمین تھی نا جسے میں کہہ رہا ہوں میسوپوٹومیا کو اس طرح کا نام ہے۔ تو میسوپوٹومیا جو ہے یہ، اور سندھ کی تہذیب یہاں چونکہ مٹی تھی عام، تو یہ تہذیب زیادہ بہہ گئی یا کہیں طوفان آئے یا کچھ آئے تو اس کے اندر دفن ہو گئی۔ اس وقت سندھ میں جو آثار قدیمہ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1000 ایسی جگہ ہیں جہاں لگتا ہے کہ کبھی شہر آباد تھے، کبھی وہ۔ تو سندھ کی تہذیب جو ہے نا یہ بیسیکلی یہ کانسی کے زمانے میں تھی، یہ تقریباً رہی ہے 500 سے لے کے 1300 تک قبل مسیح تک۔ لیکن 2600 سے 1700 تک کو اس کا دور جو ہے نا یہ اس کے عروج کا دور تھا۔ اس وقت سندھ تہذیب بہترین تہذیب تھی دنیا کی۔ اس کے جو شہر تھے ان کی پلاننگ بہت شاندار کی گئی تھی، ان میں نکاسی آپ کا پورا انتظام کیا گیا، اور جیسے عمارتیں نہیں ہوتی اجتماعی یوز کے لیے جو نان ریزیڈینشل بلڈنگز ہے، وہ وہاں باقاعدہ اس تہذیب میں انہوں نے شہروں میں اس کے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی اور عمارتیں بنائی ہوئی تھی جنہیں اجتماعی یوز کے لیے وہ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ اینٹوں کے بنے ہوئے مکان بھی تھے۔ تو وہ تہذیب اس وقت اپنے وقت کے حساب سے انتہائی جدید تہذیب تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے تباہ ہونا تھا۔ وہ دو چیزیں ہوتی ہیں اصل میں، یہ سارے سندھ کے ساتھ ساتھ اس لیے تہذیب بنی تھی کہ یہاں لوگوں کو پانی ملتا تھا۔ وقت کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ جو جھیلوں کے کنارے رہتے تھے وہ جھیلیں خشک ہو گئیں، دریا اپنا راستہ بدل گیا، تو وہ جہاں ان کے شہر تھے وہاں سے دریا جب دور گیا تو ان کے پاس پانی کی کمی ہو گئی اور وہ زندہ نہیں رہ سکے۔ ویسے لوگ وارن کر رہے ہیں کہ لاہور بھی بڑی تیزی سے روز جب ٹیوب ویل چلتے ہیں، اتنے ٹیوب ویل چلتے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے کچھ انچ پانی نیچے گر رہا ہے اور ہم کوئی اس کا احساس نہیں کر رہے۔ تو بہرحال یہ تہذیبیں جو تھی موسٹلی پرانی دفن ہو گئی ہیں حالات کے ہاتھوں یا کچھ، اور ہمیں خود کو دفن ہونے سے کسی طرح بچانا ہے۔ ہم جس طرح کنکریٹ بھر رہے ہیں ہم اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں تباہ کر رہے ہیں، ہم بھی بڑی تیزی سے تباہی کی طرف گامزن ہیں۔ تو اجازت چاہتا ہوں، آج اتنی چند باتیں آپ سے کرنی تھی۔ اللہ حافظ۔